اور پولیس کو میں کہہ رہا ہوں کہ فضول حرکتیں نہ کرو، آپ اس کام میں مت پڑو، یہ ایک سیاسی جنگ ہے، آپ اعلی نہ بنو کسی کے۔ اگر آپ ایسا بنو گے، ایسا کرو گے تو آپ نے جو حلف لیا ہے آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہوگے۔ تو بہتر ہے کہ ہمارے ساتھ ٹکراؤ نہ کرو، آپ کا ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ پھر اگر آپ کو شوق ہے ٹکراؤ کرنے کا، پھر ہمیں بہت ہی شوق ہے۔ مراد سعید والی بات ہے کہ میدان بھی حاضر، گھوڑا بھی حاضر، سوار بھی حاضر، پھر پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا ایک چیز میں اس میں بتا دوں، واضح طور پہ بتا دیں کہ کیا پاکستان میں آئین اور قانون معطل ہو چکا ہے اور صرف اس کا اعلان باقی ہے؟ کیا پاکستان میں اس وقت مارشل لا نافذ ہے اور آپ نے آئین اور قانون کو سائڈ پہ کر دیا ہے؟ یہ ہر پاکستانی کا سوال ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور پاکستانی آج بات کر رہے ہیں کہ جو بھی پاکستان کی بات کرے، خودداری کی بات کرے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی بات کرے، ملک کے اوپر سودا کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھائے، آئین اور قانون توڑنے والوں کے خلاف بات کرے، ان کو جیل میں ڈال دو، ان سب کو بند کر دو، ان کے اوپر تشدد کر دو کہ یہ کون ہوتے ہیں یہاں پہ آئین کی بات کرنے والے، یہ ہوتے کون ہیں قانون کی بات کرنے والے؟ بند کمروں میں فیصلے کرنے والے ہم ہیں، طاقت ہے ہمارے پاس ہے۔ یہ 22 کروڑ لوگ، یہ تو ان کی نظروں میں بھیڑ بکریاں ہے، یہ کیسے اپنا حق کا سوال کرتے ہیں؟ یہ ہم سے پوچھیں گے کہ امریکہ کی غلامی مت کرو، یہ ہم سے پوچھیں گے کہ ڈالروں کے لیے پاکستان کو اور پاکستانی قوم کا سودا مت کرو، مار دو ان کو، ان کے اوپر تشدد کر دو، جیلوں کے اندر ڈالو، ہر آواز بند کر دو۔ اگر سیاست.پی کے، اگر کوئی میڈیا چینل، اگر کوئی بھی صحافی ہمارا یہاں پہ سوال اٹھائے گا اس کو بھی جیل میں ڈال دو، اس کے اوپر بھی تشدد کر دو۔ آج یہ پیغام ہے ان کا۔ تو قوم کہہ رہی ہے کہ یہ قوم، یہ ملک آپ کے باپ کا نہیں ہے، یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ چند لوگ یہاں پہ طاقت پہ، جو یہاں پہ زمین پہ خدا بنے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے کہ ہم جو کہیں گے، جو ہم ڈنڈا ہلائیں گے ادھر سے ادھر پوری دنیا ہو جائے گی۔ نہیں ہوگا ایسے۔ مان لو 22 کروڑ نے تمہیں شکست دے دی ہے، مان لو تمہاری فرعونیت کا وقت ختم ہو چکا ہے، مان لو کہ جو تم زمین پہ خدا بنتے تھے وہ ٹائم گزر چکا ہے، لوگ آزاد ہیں، لوگ خوددار ہیں، لوگ یہاں پہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، لوگ پاکستان میں غلامی تسلیم نہیں کرتے۔ کچھ بھی کر لو، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان۔ کیا یہ بات کون درست ہے؟ بچائے گا پاکستان؟ عمران خان۔ کیا یہ بات درست ہے کہ رات 1 بجے لاہور میں یہ فیصلہ کیا گیا بند دروازوں کے پیچھے کی خان کو گرفتار کرنا؟ دیکھیں عمران خان کے حوالے سے کل بھی انہوں نے فیصلہ کیا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ عمران خان کو ہم ہٹا دیں گے، پھر یہاں پہ لوگ مٹھائیاں تقسیم کریں گے۔ 22 کروڑ نکل آئے کہ تم پاکستانیوں کے اوپر سودا کرنے والے ہو، پاکستانی قوم اور عمران خان سودا کرنے والوں کے خلاف ہے، تم خودداری کو بیچنے والے ہو، عمران خان اور پاکستانی قوم خودداری کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں۔ تم نے امریکی غلامی کی، قوم نے امریکی غلامیوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، سڑکوں پہ نکل آئے۔ پھر 17 جولائی کو پنجاب کے انتخابات میں آپ نے دیکھا، 25 مئی کو آپ نے دیکھا تشدد کیا، چادر چار دیواری کو پامال کیا۔ یہاں پہ آپ نے لیڈر کے اوپر جب کچھ بھی نہیں بن پڑا، بند کمروں میں فیصلہ کر کے اس کے اوپر گولیاں چلائی، قاتلانہ حملہ کروایا، بے نقاب ہو گئے کہ جس انداز سے تم نے سازش تیار کی تھی وہ بھی بے نقاب ہو گیا۔ جو DPO موبائل سے اپنا موبائل دے کے ویڈیو بنوا رہا تھا وہ بھی بے نقاب ہو گیا، جن طاقتور لوگوں کو وہ ویڈیو بیچ رہا تھا وہ بھی بے نقاب ہو گئے، جو پر بولنے لگا، جو طوطے کی طرح بولنے لگا، جس کو ایک نیا ایک مذہبی جمہوریت کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی وہ بھی نقاب ہو گیا۔ اب پھر سے پلاننگ ہو رہی ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی بھی ہٹا دو، عمران خان کو جیل میں ڈال دو۔ ایک ہی کام ہو رہا ہے، چوروں کو NRO دے دو، جو مفرور اشتہاری ہے اس کے لیے رستہ کھول دو، سلیمان شہباز کا FIA کی کیسز معاف کر دو، فرد جرم جس کے اوپر عائد ہونا تھا شہباز شریف اس کو معاف کر دو، عزیر بلوچ کو رہا کر دو، زرداری کی کیسز ختم کر دو، چوروں ڈاکو لٹیروں کو NRO دے دو، قاتلوں کو معاف کر دو۔ لیکن کیا کرو کہ عمران خان کو پکڑ لو، عمران خان اور پاکستان سے محبت کرنے والوں کو پکڑ لو، ان کو رسی سے ہٹا دو۔ آپ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان